یوسف زئی قبیلے کا شمار ان قبیلوں میں ہوتا ہے جس نے برصغیر کے تاریخ پر ان مٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ پشتو کے مشہور شاعر اور جنگجو سردار خوشحال خان خٹک نے اپنی شاعری میں کئی بار اس قبیلے کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو یوسف زئی قبیلے کی تاریخ پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں یوسف زئی قبیلے کا مختصر سا تعارف بیان کروں گا۔ امید ہے کہ میری چھوٹی سی کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ یوسف زئی پشتونوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ ان کا تعلق سربنی قبائل سے ہے۔ سربنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پشتونوں کے جد امجد قیس عبدالرشید کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ سربنی کو سرابند یا سڑبند کے ناموں سے بھی لکھا گیا ہے۔ اس قبیلے کے لوگ پاکستان اور افغانستان میں آباد ہے۔ پاکستان میں یہ لوگ خاص طور پر خیبر پختونخوا کے علاقوں سوات، سوابی، گدون، امازئی، دیر، مردان، شانگلا، بٹگرام، ملاکنڈ، بنیر اور تور غر میں آباد ہے۔ اس کے علاوہ یہ قبائل اپر کوہستان اور کندیا میں بھی آباد ہے، جہاں یہ میاخیل قوم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ افغانستان میں یہ قبائل صوبہ کنڑ، ننگرہار اور کابل میں آباد ہے۔ برصغیر کی تاریخ میں یوسف زئی قبائل کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ دیگر پشتون قبائل کی طرح یوسف زئی قبائل بھی غور کے پہاڑوں سے دیگر علاقوں میں پھیل گئے۔ مغل حکمران الغ بیگ کے زمانے میں کندہار اور کابل میں جب یوسف زئی قبیلے کے بعض افراد کو قتل کر دیا گیا اور بعض کو علاقے سے نکال دیا گیا تو یوسف زئی قبیلے کے لوگوں نے سوات کا رخ کیا۔ جب یوسف زئی کی آبادی مورا نامی پہاڑ تک پہنچ گئی تو سوات کے بادشاہ سلطان اویس کو یہ بات ناگوار گزری۔ اسے یوسف زئی قوم سے خطرہ لاحق ہوا کہ ہو نہ ہو یہ سوات پر قبضہ جمانی کی خاطر ایک دن ضرور پیش قدمی کریں گے، لہٰذا اس نے اپنے درباریوں کے مشورے سے اپنی بیوی جو یوسف زئیوں کی سردار ملک احمد خان یوسف زئی کی بہن تھی کو چالاکی سے قتل کر دیا۔ اس کا مقصد یوسف زئیوں کا دربار میں آنا جانا بند کرنا تھا۔ ملکہ سوات کے نام سے مشہور یوسف زئیوں کی سردار ملک احمد خان کی بہن ایک پاک باز اور نیک خاتون تھی۔ جب یوسف زئیوں کو اس بہمانہ قتل کی خبر پہنچی تو ان کا خون کھول اٹھا۔ شاید اسی قتل کی وجہ سے یوسف زئی قبائل اور گنگیانو قبائل کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں چونکہ گنگیانو قبائل کو الغ بیگ کی مدد حاصل تھی، لہٰذا اس لڑائی میں یوسف زئی قبیلے کے 700 افراد ہلاک اور ملک احمد خان قید ہو گئے۔ اس کے بعد ملک احمد خان کے چچا ملک سلیمان نے الغ بیگ سے ان کو رہا کرنے کی درخواست کی۔ بدلے میں ملک سلیمان نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، جن کو بعد میں قتل کر دیا گیا۔ ملک احمد خان سوات کی طرف اس عزم کے ساتھ روانہ ہوئے کہ پختونوں کے لیے ایک الگ ملک کی بنیاد رکھیں گے۔ جب وہ یہاں آئے تو دلازاق قبیلے نے انہیں پشاور کے قریب دوابہ کے مقام پر رہنے کے لیے جگہ دی۔ ملک احمد خان نے یہاں وقتاً فوقتاً اپنے قبیلے کے لوگوں کو متحد کرنا شروع کیا۔ اس وقت حش نگر کا علاقہ سلطان اویس کے قبضے میں تھا، لہٰذا ملک احمد خان نے حش نگر پر حملہ کر دیا اور 1510 عیسوی کو ملاکنڈ تک کے علاقے کو فتح کر لیا اور سوات کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد 1515 عیسوی کو ملاکنڈ کے علاقے تانا میں یوسف زئی قبیلہ اور سواتیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس میں سلطان اویس سواتی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یوسف زئی قبیلے نے سوات پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر 1520 عیسوی میں دلازاق اور یوسف زئی قبیلوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں یوسف زئی قبیلے نے ملک احمد خان یوسف زئی کی قیادت میں فتح حاصل کی، جس کے بعد ملک احمد خان نے پختونخوا ریاست کا اعلان کر دیا۔ اس وقت کی ریاست پختونخوا سوابی، مردان، حشنگر، ملاکنڈ، سوات، بنیر اور باجوڑ کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ ملک احمد خان کے انتقال کے بعد جرگہ بلوایا گیا اور جمہوری طریقے سے گجو خان کو پختونوں کا سردار بنایا گیا۔ ملک گجو خان کی سرداری میں پختونخوا ریاست اور بھی پھیل گئی۔
1516 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर जब अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पर हमला करने की गरज से जा रहा था तो रास्ते में कई कबाइल मज़ाहम नजर आए। वो जब खैबर पहुंचा तो उससे उसके अंदाजों के बरक्स ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जो जवामर्दी और बहादुरी में अपने इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने पर आमादा थे। लिहाजा बाबर ने पहले इन कबाइल से निमटने का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में पहले उनकी नजर यूसुफजई कबाइल पर पड़ी, लेकिन वो यूसुफजई कबाइल को मुकम्मल तौर पर ज़ेर करने में नाकाम हो गए। लिहाजा उन्होंने यूसुफजई कबाइल के सरदार शाह मंसूर की बेटी बीबी मुबारका से शादी करके, जिसके बाद यूसुफजई और बाबर के दरमियान मुफाहमत हुई और यूसुफजई कबीले के बहुत से जंगजू बाबर के लश्कर में शामिल हुए। इस तरह बाबर यहाँ से होता हुआ हिंदुस्तान फतह करने में कामयाब हुआ। 1749 ईस्वी में जब अफगानिस्तान का बादशाह अहमद शाह दुरानी हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत को मरहटों से बचाने के लिए दिल्ली जा रहा था तो सवाद, बुनेर वगैरह के कबीलों ने अपनी मर्जी से अहमद शाह दुरानी की बेअत की और जंग में उनका साथ दिया। 1823 ईस्वी में जब सरदार अजीम खान गवर्नर कश्मीर ने सिखों पर हमला किया तो यूसुफजई कबीलों के लश्कर ने दुरानी लश्कर का साथ दिया। इस जंग के बाद अमीर दोस्त मोहम्मद खान के भाइयों के दरमियान तख्ते काबल के सिलसिले में कशमकश पैदा हो गई, जिनकी वजह से कश्मीर और पेशावर पर सिख काबिज हो गए। यूसुफजई कबीले के लोग काबल के सरदारों से बदजन होकर खुद मुख्तार हो गए और सिखों के खिलाफ सफ अरार रहे। दुरानियों के चले जाने के बाद पेशावर में सईद अहमद बरेलवी बरसरे इक्तिदार आ गए। उन्होंने सिखों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया। यूसुफजई कौम का लश्कर सईद अहमद बरेलवी के साथ मिल गया, लेकिन सईद अहमद बरेलवी के साथ मजहबी अकायद में इख्तिलाफ की वजह से सवात के कबीलों ने सईद अहमद बरेलवी से अलहदगी इख्तियार कर ली। सईद अहमद बरेलवी के बाद सवात और बुनेर में अखून साहिब सीधू बाबा का तसल्लुत कायम हो गया। ये रियासत सवात के नाम से जानी जाती थी। आखिरी वाली सवात म्यागुल जहांजेब ने 1969 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया। जी दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, लिहाजा इस वीडियो को लाइक करके इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बासित राही को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।